ہمیں پہلے جو استفادہ کرنا ہے وہ حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب موائمہ الہ آباد سے استفادہ کرنا ہے۔ ہم حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ابھی نرکو بھائی کتاب نیچے، ہم لوگ اوپر۔ کتاب کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ قابل احترام علماء کرام، اساتذہ اعظام، عزیز طلبہ، سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک عظیم ادارہ جس کی نسبت حکیم الامت، مجدد الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو، وہ ہمارے استاد مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو، اور جس ادارے میں ہمارے ساتھی مولانا وکیل صاحب بھی یہاں پر خدمت فرما رہے ہوں، پھر ماشاءاللہ ہمارے خسرو صاحب جو ہمارے انصاری جج صاحب کے بہت قریب تھے، اور مولانا حبیب الرحمن صاحب۔ بڑی خوشی ہوئی آج یہاں آ کر کے کہ یہاں ہم بزرگوں کی نسبت پر اور بہت سے علماء اور بزرگوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب رہ گیا کچھ کہنا سننا، تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے کہیں گے، وہ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس اجلاس میں آنے کی توفیق عطا فرمایا، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو عالم بنایا، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو حافظ بنایا، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو قاری بنایا، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دین سے جوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغدو عالماً، یا عالم بن جا یا طالب علم بن جا، نہیں تو ان کی سننے والا بن جا، اور نہیں تو ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ پانچواں مت برنا ورنہ برباد ہو جائے گا۔ یہاں جو مجمع ہے، یا تو علماء ہیں، یا طلباء ہیں، یا ان کی سننے کے لیے آئے ہیں، یا ان سے محبت کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہی چار لوگوں کا مجمع ہے۔ تو روئے زمین پر اس سے بڑا مجمع اور اس سے قیمتی کوئی مجمع ہو نہیں سکتا۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنا اخلاق بناؤ۔ تصوف اور سلوک میں تصوف کا حاصل یہ ہے، تخلقوا مع اخلاق اللہ سے اتنا آگے بڑھو کہ اللہ کی معیت تمہیں مل جائے۔ اللہ کی معیت ملنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اندر ابدیت آ جائے اور اللہ کی طرف سے تمہیں قرب وصال مل جائے۔ یہ تصوف کا حاصل ہے۔ جو اخلاق اللہ والے اخلاق پیدا کرے گا وہی واصل ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، آج دنیا میں اگر کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو ہر آدمی اس اعزاز عہدے کو نہیں لے سکتا، لیکن دین کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ اگر ایک بچہ قرآن پاک پہ حفظ کرتا ہے تو حافظ ہونا اللہ کی صفت ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے حافظ ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تو اللہ قرآن کا حافظ ہے۔ ایک بچہ جب قرآن کو یاد کر لیتا ہے تو اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ کی صفت اس بچے کو مل جاتی ہے۔
اور حضور فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ میدان محشر میں اللہ فرمائے گا اے حافظ جی قرآن پڑھ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا رہے، جہاں تیرا قرآن ختم وہی تیرا مقام ہے۔ قرآن پاک میں 6663 آیتیں ہیں اور اللہ کے ہاں جنت کے اتنے ہی کلاس ہیں، ایک ایک آیت پر جنت کا ایک ایک کلاس ملے گا، اور حافظ قرآن جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ یہ ہے حافظ قرآن جو اللہ کی صفت کو اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ کل میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام یہ ہوگا کہ یہ اللہ اس سے مخاطب ہوگا اور یہ جنت پہ پہنچے گا۔ اگر کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کیا تو تلاوت اللہ کی صفت ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفت تلاوت کرنا ہے۔ لیکن جب قرآن کی کوئی تلاوت کہتا ہے تو ہم اس کو تالی قرآن کہہ دیتے ہیں، ناظر قرآن کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے قراءت، یہ اللہ کی صفت ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، یہ اللہ کی صفت قراءت ہے۔ لیکن جب کوئی قراءت پہ محنت کرتا ہے تو اسے قاری کہہ دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا من قرأ حرفا بکتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن کی ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکی کا ثواب ملے گا، قاری کی حیثیت ہے۔ اسی طرح عالم، یہ اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ لیکن جب کوئی علم کا نور حاصل کرتا ہے اور علم میں محنت کرتا ہے اور راتوں کو جگتا ہے، اللہ سے رو رو کے مانگتا ہے، تو اللہ اس کو علم کا نور عطا کرتا ہے۔ نور یتجلی بہ الاشیاء کما ہی فی نفس الامر۔ اس عالم کو جب علم کا نور مل جاتا ہے تو اسے عالم کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخل اللہ الجنہ، جو قرآن پڑھے حلال و حرام کو جان جائے، کل میدان محشر میں اس کے گھرانے کے 10 آدمی جو جنت کے لائق و قابل نہیں تھے اس کی سفارش پر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو حافظ اللہ کی صفت، قاری اللہ کی صفت، تالی اللہ کی صفت، عالم اللہ کی صفت۔ لیکن جس نے جس چیز پر محنت کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اعزاز دے دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خط و کتابت کریں گے تو خط میں کیا لکھا ہوگا؟ من العزیز الی الرحیم، از رحیم تا، مطلب رحیم اور عزیز دونوں اللہ کی صفت ہے، لیکن جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا لقب جنتیوں کو دے دے گا۔ تو باقابل مبارکباد ہیں وہ بچے جو حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ پوری کائنات میں ان سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بڑھیا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھا رہا ہے۔ قرآن سے جس کو تعلق لگ جائے گا وہ کائنات میں سب سے بڑا بن جائے گا۔ اگر نبیوں میں خاتم الانبیاء کو قرآن ملا تو حضور کو تمام نبیوں پہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ اگر قرآن کے مخاطب صحابہ ہوئے تو صحابہ کا مقام تمام انسانوں میں افضل ہو گیا۔ اگر قرآن رمضان میں اترا تو رمضان کو تمام مہینوں میں فضیلت حاصل ہو گئی۔ اگر قرآن شب قدر میں اترا تو شب قدر کو تمام راتوں میں حیثیت مل گئی۔ اگر قرآن مکہ مدینے میں اترا تو مکہ مدینہ کو تمام بستیوں پہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ یہ قرآن جہاں جائے گا عزت ہی عزت دے گا اور جہاں سے نکلے گا ذلت ہی ذلت آئے گی۔ ان ھذا القرآن یدعو بہ اقواما ویدعو بہ آخرین، اس قرآن سے عزت پاؤ گے اور چھوڑ کے ذلیل ہو جاؤ گے۔ تمام بچے جو حافظ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حافظ قرآن بنائے، ارے آمین تو کہہ دو، قاری قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے اور داعی قرآن بنائے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اگر ارادہ صرف حفظ ہی تک تھا تو قرآن کو پابندی سے پڑھتے رہو، اور حضرت مولانا
محفوظ الرحمن نامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی مفتاح القرآن، اس کے 4 حصے ہیں، کسی عالم سے مسجد میں پڑھ لو، انشاءاللہ قرآن کے بارے میں کچھ سدھ بدھ آ جائے گی۔ اور ماشاءاللہ آج دستار بندی بھی ہے، بہت سے لوگوں کی ختم بخاری بھی ہے، ختم بخاری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب علماء کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی سے تعلق، نبی کی سنت سے تعلق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یتیم، یتیم کے لڑکے ہیں۔ ان کی ماں ایمان والی نہیں تھی، ان کی آنکھ میں روشنی تھی، پھر ایمان والی بن گئی، روشنی غائب ہو گئی۔ اماں نے اللہ سے دعا کیا، اے اللہ اگر میرے بیٹے محمد ابن اسماعیل کی آنکھ میں روشنی دے گا تو میں اپنے بچے کو تیرے لاڈلے نبی کی حدیثوں کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگاؤں گی۔ دعا مانگا، اللہ نے قبول کیا۔ رات میں خواب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا تیرے بچے کی آنکھ میں روشنی آ گئی، جگایا، محمد محمد، آنکھ کھولا تو روشنی آ گئی۔ یہ نابینا ہو گئے تھے، ماں کی دعاؤں سے اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بینا بنایا۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ 3 مرتبہ آنکھ کی روشنی غائب ہوئی اور پھر 3 مرتبہ روشنی آئی، اور بس ایک دعا پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے روشنی واپس کر دیتا تھا۔ مفتی ابوالقاسم صاحب سے میں نے کہا حضرت یہ دعا پڑھا جائے، انہوں نے کہا موبائل میں ٹیپ کر دو، ہم نے ٹیپ کرا دیا ان کو۔ بہرحال امام بخاری بنے، ابا کی وجہ سے نہیں بنے، اماں کی وجہ سے بنے، اماں کی تربیت سے بنے۔ یتیم تھے، بیوہ کے لڑکے تھے، لیکن ماں نے ان کو امام بخاری بنایا۔ جتنے بڑے دنیا میں ملیں گے وہ ماؤں کی برکت سے ملیں گے، اور جتنے بگڑے انسان ملیں گے وہ ماؤں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے بگڑیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، چاہے خواجہ بختیار کاکی ہوں، چاہے بڑے بڑے بزرگ ہوں، سب کے پیچھے ماؤں کا دخل ہے۔ اور جتنے گندے ملیں گے، لٹیرے ڈکیت ملیں گے، وہ سب ماؤں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ملیں گے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے، یہ چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے، یہ چاہے تو جنت کا نعمت قدا بنا دے۔ ماؤں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں بہنوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری کتاب لکھا ہے اس کی بنیاد اخلاص پہ رکھا ہے۔ کس پہ رکھا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جو کام کرو صرف اور صرف ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ میں عالم بن جاؤں گا، میں ہو جاؤں گا، دکھاوا کے لیے، شہرت کے لیے، مال کے لیے، عہدہ کے لیے نہیں۔ ہر عمل صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اس کا نام ہے اخلاص۔ امام بخاری نے اپنی کتاب جو شروع کیا، سب سے پہلے جو حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے۔ پہلی حدیث اخلاص نیت کی لے آئے، اور آخری حدیث لے آئے باب بانا الاعمال توزن، اعمال وزن کیا جائے گا۔ قیامت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، قیامت میں اعمال وزن کیے جائیں گے، اور عمل کا وزن اخلاص ہے۔ جس کے پاس جتنے عمل میں اخلاص ہوگا وہ اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ شروع کیا اخلاص نیت سے اور ختم کیا اخلاص عمل سے۔ اور ہر کتاب کے اخیر میں امام بخاری نے اختتام الحیات کی طرف اشارہ کیا۔ ہر کتاب میں موت کے آخری تک، یعنی ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد وہی کام دے گا جس میں اخلاص ہو۔ تو پوری کتاب امام بخاری کی اخلاص پر ہے، شروع اخلاص سے اور ختم اخلاص پہ، اور بیچ میں ہر کتاب کے ختم پہ لا رہے ہیں اخلاص۔ اس لیے بھائیو، عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرو، اور عمل کرتے وقت ڈرتے رہو کہیں اللہ کا غیر تو نہیں آ رہا ہے۔ عمل کرنے کے بعد اپنے عمل کو ناقص سمجھتے ہوئے استغفار کرو۔ اخلاص بنیاد ہے۔ قاری، سخی،
شہید کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے دنیا کے لیے کہا تھا جہنم میں گئے. حضرت علی نے فرمایا اخلصی العمل یجزیک منہ القلیل، اے علی اپنے عمل میں اخلاص رکھنا، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے. بہت عمل ہو اللہ کی رضا نہ ہو سب مردود ہے. تیمم کرو تو اللہ کی رضا کی نیت، اور وضو کرو تو اللہ کی رضا کی نیت، اور نماز پڑھو اللہ کی رضا کی نیت، روزہ رکھو تو اللہ کی رضا کی نیت، حج کرو تو اللہ کے رضا کی نیت، غریب کی مدد کرو تو اللہ کے رضا کی نیت، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اللہ کی رضا کی نیت. ہر عمل میں صرف ایک چیز ہو، اللہ، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو کمزور نہیں بنا سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ آج ہم کام کرتے ہیں دکھاوا، شہرت، تعارف، اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ عمل بالکل عقارت ہو جائے گا. کہ امام بخاری کی میں تو کہتا ہوں یہ کتاب بخاری نہیں ہے، یہ کتاب الاخلاص ہے، اخلاص کی کتاب ہے. بہرحال ہمارے طلبہ کو اور منتظمین کو سب کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے عملوں کا احتساب کرتے رہیں، نیتوں کا احتساب کرتے رہیں، اور اس میں کمی سمجھتے ہوئے استغفار کا عمل کریں. آپ عالم بن رہے ہیں، فارغ بن رہے ہیں، بخاری کا سبق پڑھ رہے ہیں، اب آپ کے سر پر بوجھ لادا جائے گا. حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یولی والیا حتی یعممہ، جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے تھے تو اس کے سر پر عمامہ باندھ دیتے تھے. عمامہ باندھنے کا مقصد اور صافہ باندھنے کا مقصد ذمہ داری ہے. آپ فارغ ہو گئے تو آزاد نہیں ہوئے، اب آپ عالم ہو گئے، آپ نبی کے وارث ہو گئے. نبی جو کام کرتا تھا آپ کو کرنا پڑے گا. نبی کیا کرتے تھے؟ پہلا کام نبی کا تھا تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا. نبی کا دوسرا کام تھا دلوں کا پاک بنانا. نبی کا تیسرا کام تھا دین کی تبلیغ کرنا. نبی کا چوتھا کام تھا مخلوق خدا کی خدمت کرنا. یہ حضور کے مقاصد میں یہ 4 کام ہیں. تعلیم و تعلم بھی کرو، تزکیہ اخلاق بھی کرو، تبلیغ دین بھی کرو، انسانیت نوازی اور خدمت خلق کرو. یہ چاروں نبی کے مقاصد بعثت ہیں. اگر ہم نے ان چاروں مقصدوں کو کیا تو ہم نے نبی کی وراثت کا حق ادا کیا. ہاں ایک چیز میں تخصص ہو، پڑھنے پڑھانے میں ہے، 3 میں شرکت ہو. آپ جو ہے تزکیے میں لگے ہوئے ہیں، خانقاہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے اس کا تشخص رکھیے، لیکن 3 چیزوں میں شرکت رکھیے. آج دعوت و تبلیغ میں لگے ہیں، ٹھیک ہے لگے رہیے، لیکن مدارس سے اور خانقاہوں سے بھی لگاؤ رہنا چاہیے. آپ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، بہت اونچا کام کر رہے ہیں، لیکن 3 جو کام ہیں ان میں بھی اشتراک چاہیے. آج کوتاہی ہوتی ہے. 4 کام علماء کے ذمے اور علماء کی ذمہ داری ہے اور ہم پورا نہیں کر پاتے. اگر کوئی ہماری ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ ہمارا مدرسہ چلتا ہے، اگر کوئی چندہ میں مدد کر دے اس کو ہم بہی خواہ مدرسہ سمجھتے ہیں. اور اگر ہماری ذمہ داریوں میں تعلیم و تعلم میں، تزکیہ اخلاق میں، تبلیغ دین میں اور خدمت خلق میں اگر ہمارا کوئی معاون بن جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کہاں یہ کام کر رہا ہے؟ ارے بھائی آپ کی مدد کر رہا ہے، جیسے آپ کا چندہ کرا رہا ہے آپ کی مدد کر رہا ہے. اگر وہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہ بھی آپ کا مدد کر رہا ہے. اگر وہ تزکیہ خانقاہ کا کام کر رہا ہے وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے. اگر وہ خدمت خلق انسانیت نوازی کا کام کر رہا ہے وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے. اگر پڑھنا پڑھانا نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے وہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. یہ آپ کا مخلص ہے. حضرت مولانا ہردوئی فرماتے تھے مدرسہ خانقاہ تبلیغ یہ آپس میں رفیق ہیں، رقیب نہیں ہیں. آپس میں تعارف ہونا چاہیے، تقابل نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہمارے علماء کرام جب کوئی فارغ ہوتا تھا تو اس کو 1 سال کم سے کم کسی ولی کامل کے صحبت میں رکھتے تھے. حضرت مولانا عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ
جب فارغ ہوئے تو 2 سال حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ جب تک کہ کسی ولی کامل کی صحبت میں عالم نہیں رہتا تھا اس کا علم معتبر نہیں مانا جاتا تھا، اس کی بات معتبر نہیں مانی جاتی تھی، کیونکہ دل بنا نہیں اور زبان چل رہی ہے تو کیا فائدہ ہوگا۔ یہ پہلے مشائخ کا طریقہ تھا۔ آج جماعت والے عالم فارغ ہو تو 1 سال دے دے، 2 سال دے، امت کا حال جان جائے۔ ایسے کہ امت کا حال جاننا لیکن پہلے اپنا حال جانو۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا تو حضرت مولانا بالکل سادے سیدھے تھے، اونچا پاجامہ رہتا تھا، چھوٹا کرتا ہوتا تھا، دوپلیہ ٹوپی ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء بیٹھے رہتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہی بزرگ ہیں، ایسا سادہ رہتے تھے۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا تو دارالعلوم دیوبند میں نے دورہ کیا 73 میں، 74 میں تکمیل ادب کیا اور 75 میں افتاء کیا اور ہر درجے میں ممتاز رہا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر میں نے علوم قرآن کا مطالعہ کیا، ان کی صحبت میں رہ کر علوم حدیث کا مطالعہ کیا۔ حضرت محدث آدمی مولانا حبیب الرحمن کی خدمت میں حدیث کے لیے رہا۔ دماغ میں یہ تھا کہ میں بہت قابل ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، کسی کو سمجھتا نہیں تھا۔ حضرت مولانا پرتاپ اڈی یہاں گیا، پہنچتے ہی حضرت مسکرائے اور فرمایا ابھی واقف نہیں تو نفس و شیطان کے مکائد سے، ابھی واقف نہیں تو نفس شیطان کے مکائد چالوں سے، مگر افسوس کرتا ہے تو دعوائے ہمدانی۔ ابھی تجھے یہی نہیں پتا نفس کیا ہے، شیطان کیا ہے، یہ نفس شیطان کہاں جا کے گراتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تمہیں علم النفس معلوم نہیں، شیطان کے مقاصد معلوم نہیں اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میرا بہت بڑا مطالعہ ہے۔ مارا ہتھوڑا، حالت خراب ہو گئی۔ پھر جب دیکھا کہ بڑا مایوس ہو گیا تو حضرت نے پھر دوسرا شعر پڑھا، کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جب دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں۔ یعنی اگر عالم کے اندر محبت پیدا ہو جائے، ولی کامل سے تعلق بن جائے تو اب یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں جائے گا۔ حضرت مولانا پرتاپ اڈی رحمۃ اللہ علیہ یہ خدمت میں رہے۔ حضرت نے 10 مرتبہ 15 مرتبہ اپنے خادم خاص اقبال کے سامنے کہا، اقبال مولوی حبیب الرحمن ہمارے پاس اللہ کے لیے آتے ہیں، میدان محشر میں گواہی دینا پڑے گا اور میں تمہارے سامنے ان کو اجازت دے رہا ہوں کہ یہ جا کے کام کریں۔ جیسے حضرت کا انتقال ہوا، قاری صدیق صاحب عبداللہ مسجد میں ملے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا مفتی صاحب بیعت کرنا شروع کرو۔ ہم کیوں آپ کی طرف اجازت ہے؟ کہنا اور کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا ڈاکٹر صلاح الدین صاحب جو مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے ذمہ دار تھے، ان حضرات نے کیا بتایا، کتنا بڑا عالم ہو جاؤ لیکن اس سلسلے کو اگر باقی نہیں رکھو گے، اگر اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھو گے تو تمہاری کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جو ولی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، یہ خلافت نہیں ہے، یہ ذمہ داری دینا ہے کہ اپنے آپ کو درست کرو۔ بہرحال تعلیم و تعلم کا زمانہ ختم کرو تو اہل اللہ کی صحبت میں رہو، جس پہ دل آوے اس سے بیعت ہو جاؤ۔ میں جلالین پڑھتا تھا، 7 نمبر مسجد میں رہتا تھا، مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 5 نمبر میں رہتے تھے، میرے کمرے سے آتے ہو جاتے تھے، استنجا کرنے جاتے تھے، وضو کرنے جاتے تھے، غسل کرنے جاتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ پیارے کسی سے رشتہ جوڑ لے۔ میں نے کہا کس سے رشتہ جوڑوں؟ کہا جس پہ تیرا دل آوے۔ میں نے کہا میرا تو آ گیا آپ پہ دل، ہاتھ بڑھایا، فرمایا نا الہ آبادیوں کو بیعت نہیں کرتا، وہاں بڑے بڑے اللہ والے ہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت ناظم صاحب کے پاس گیا، پھر مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا، پھر حضرت کے ہی خدمت میں سن 70 میں ان سے بیعت ہو گیا۔ یہ ہمارے حضرت مفتی صاحب یہ بیعت ہونے سے کیا ملے گا، ان سے جا کے بیعت کر لیے کیا ملے گا؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اس سلسلے کے اکابر کے فیوض سے مستفید ہوگا۔ میں نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، ان بزرگوں کی نسبت ملے گی۔ الحمدللہ مفتی صاحب کی بات مان لیا اور شیخ سے بیعت ہو گئے۔ اللہ نے قلب کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کیا میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال میں حافظوں سے کہوں گا
کہ آپ اگر تعلیم ختم کرتے ہیں تو آپ مفتاح القرآن کسی عالم سے پڑھ لیں اور پابندی سے 5 پارہ قرآن پڑھتے رہیں۔ اگر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا ہے تو اپنا سلسلہ باقی رکھیے۔ جو مدرس ہیں حفظ کے ان سے کہوں گا کہ روزانہ پکا سبق سنو، سبق پارہ سنو، روزانہ سب کا آموختہ سنو۔ اور کہتا ہوں قابلیت تو ملے گی محنت سے، لیکن قبولیت ملے گی ادب سے۔ پورا دین ادب ہے، اور حضور فرماتے ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا۔ ادب بنیاد ہے، استاد کا ادب، درسگاہ کا ادب، کتاب کا ادب، ہر بڑے کا ادب۔ ادب کرو گے تمہارا علم قبول ہوگا، محنت کرو گے قابل بنو گے، مقبول ہوگے کہ نہیں ہوگے، لیکن اگر ادب کرو گے پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو قبول کر لے گا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 72 میں تشریف لائے مزار قاسمی پر۔ ہم نے عرض کیا حضرت کچھ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا کہ پیارو استاد کا ادب کرو، استاد کا ادب نہ کرو گے علم نہیں ملے گا۔ فرمایا ہمارے والد نے باقاعدہ مظاہروں میں داخل نہیں کیا کہ تم اساتذہ کے احترام نہ کر پاؤ گے، اس لیے چچا کے حوالے کر دیا تھا، استاد کا ادب نہ کر پاؤ گے۔ اس لیے طلبہ ادب، ہم سب کے اندر ادب ہونا چاہیے۔ ادب ہے تو ٹھیک ہے، ادب اگر نہیں تو پھر محروم ہے۔ بس تھوڑی باتیں ہم نے کہہ دیا کیونکہ علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ یہ خضر صاحب کا اصرار تھا، مولانا حبیب الرحمن صاحب کا اصرار تھا، مولانا جج صاحب انصاری صاحب سے ان لوگ تعلق تھا، میرا بھی تعلق تھا، اس لیے حاضر ہو گیا آپ لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے کہ بیمار رہتا ہوں دعا فرمائیں، اللہ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے عافیت کے ساتھ شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔